مکے سے میرے پاس مدینے لائے گا، مجھے مکے نہیں لے کر آئے گا. بولو سبحان اللہ، کیا عظمت ہے. حضور کی عظمت دیکھیے. اللہ یہ نہیں کہا میرے محمد مکے جا، نہیں مکے والوں کو کہتا کہاں جاؤ. بولو ہم سب کو کہتا ہے مدینے جاؤ، ہم کہتے نہیں جہاں بلاؤ. فرمایا کہاں جاؤ؟ مدینے جاؤ. مکے والے بھی کہاں آئیں گے؟ حضور علیہ السلام فرماتے میری ایک طرف مکے والے ہوں گے، ایک طرف میرے مدینہ طیبہ والے ہوں گے. میں درمیان میں ہوں گا، اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور جا کر اللہ تعالیٰ سے کہوں گا سب سے پہلے اے اللہ مدینے والوں کو بخش دے. پھر کہوں گا اللہ مکے والوں کو بخش دے. پھر کہوں گا اللہ بدر والوں کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے. پھر کہوں گا اللہ احد والوں کو جنت میں بھیج دے. پھر کہوں گا اللہ حدیبیہ والوں کو میری سفارش مان کر جنت میں بغیر حساب کے داخل کر دے. پھر کہوں گا اللہ طائف والوں کو جنت میں داخل کر دے. جب میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا دل میں سوال آیا. میں نے طلباء سے کہا یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر اللہ سے سفارش کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے، سفارش رب سے کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، مگر سفارش مدینے والوں کی پہلے کر رہے ہیں، مکے والوں کی بعد میں کر رہے ہیں. فوراً اللہ کی طرف سے وحی کیوں نہیں آ گئی میرے محمد سفارش مجھ سے کر رہے ہو؟ جس شہر مکہ کی نسبت میرے ساتھ ہے وہ میرا شہر ہے، مدینہ تیرا شہر ہے، سفارش مجھ سے کر رہے ہو. میرے شہر والوں کو نمبر 2 پہ رکھا، اپنے شہر والوں کو نمبر 1 پہ رکھا. عقل کہتی ہے کہ وہی آ جاتی. اللہ پوچھتا ہمارے پاس لوگ آتے ہیں میں جلندھر کا ہوں تو آ کر کے لوگ اپنا کام کروانے کے لیے کہتے ہیں مولانا میں جلندھر کا ہوں. یہی کہتے ہیں مولانا میں ارائی ہوں. یہ آ کر کہتے ہیں مولانا میں آپ کے مشرق کا ہوں، ہماری ہمدردیاں لینے کے لیے. آپ بھی کہیں جاتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے یار تو ہمارا پاکستانی بھائی ہے کام کر دیں. کونسلیٹ میں جاتے ہوں گے کام کرتے ہوں گے، آپ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں کام کر دو. آدمی حوالہ دیتا ہے اس کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش کر رہے ہیں لیکن مدینے والوں کی پہلے مکے والوں کی. عقل کہتی ہے فوراً وہی آ جاتی جس شہر کی نسبت میرے ساتھ ہے. مکے کی نسبت کدھر ہے؟ اللہ کی رحمت کا مرکز ہے نا وہاں بیت اللہ. اور مدینہ طیبہ کی حضور کے ساتھ نسبت، حضور یہاں رہتے ہیں، یہ حضور کے رہنے کا گھر، اب بھی حضور وہاں پر ہے. اس شہر کی نسبت آپ سے، مکے کی نسبت مجھ سے. سفارش مجھ سے کر رہے ہو، مکے والوں کی بعد میں اپنے شہر والوں کی پہلے کر رہے ہو. اس سے سفارش کر رہے ہو، پہلے اس کے شہر والوں کی کرو، بعد میں اپنے شہر والوں کی کرو. اللہ نے یہ وحی اتاری، حضور کو روکا، حضور کو ٹوکا نہیں. ٹوکا کیوں نہیں ٹوکا؟ بیٹے تم جواب اس کے لیے کہ اللہ نے وحی نہ اتار کر اور خاموش رہ کر یہ کہہ دیا کہ میرے محمد جس میں تو راضی ہم بھی اسی میں راضی. تم یہ چاہتے ہو مدینے والے پہلے جائیں مکے والے بعد میں جائیں تو ہم اس پر راضی اور خوش ہیں، اس لیے کہ ہم نے تجھے راضی کرنا ہے. ہم نے قرآن میں قسمیں کھا کر کہا تھا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تیرا رب اتنا تجھے دے گا، اتنا دے گا تجھے راضی کر کے چھوڑے گا. میں نے قرآن پڑھا ہے، حافظ ہوں، الحمدللہ قرآن کا ترجمہ بھی جانتا ہوں. الحمد کی الف سے لا کر یا بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن حضور کی عظمت ہے، حضور کی تعریف ہے. لیکن قرآن کی آیتوں میں حضور کی عظمت کی اور مقام کی سب سے بڑی دلیل یہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. رب کہتا ہے محمد تجھے میں راضی کروں گا. میں کہتا ہوں ساری دنیا رب کو راضی کرتی ہے، رب اپنے محمد کو راضی کرتا ہے. ساری دنیا کو فکر ہے اپنے اللہ کو راضی کریں اور اللہ چاہتا ہے میں اپنے محمد کو راضی کروں صلی اللہ علیہ وسلم. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. کیا عظمت ہے حضور علیہ السلام. سبحان اللہ. جملہ کہتا ہوں ایمان کا جملہ اور عقیدے کا جملہ ہے. ساری دنیا
عبادت کی محتاج ہے، نیکی کی محتاج ہے، اور نیکی بننے میں میرے محمد کی محتاج ہے۔ ساری دنیا عبادت کی محتاج ہے، اور عبادت بننے میں میرے پیغمبر کی محتاج ہے۔ یہ عظمت دی اللہ نے حضور۔ قرآن کی جو سورت میں نے پڑھی، آپ تھک تو نہیں گئے؟ بھوک تو نہیں لگی ہوئی؟ لگی تو ہوئی۔ اور روٹی روز کھاتے ہو، یہ خوراک کبھی ملتی ہے؟ یہ روحانی غذا ہے، یہ روحانی خوراک ہے۔ میں نے جو سورت کا سہارا لیا تھا آخری پارے، الم نشرح لک صدرک، اللہ کہتا ہے آپ پہلے یہ بتاؤ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ ایسی بات تو اب تک میں نے نہیں کی جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کی عظمت معلوم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا پیغمبر اللہ نے ہمیں دیا؟ سبحان اللہ۔ یہ سورت میں نے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الم نشرح لک صدرک، ترجمہ، کیا پیغمبر ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ علماء نے اس کے دو مطلب لکھے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جب ہم نے آپ کو معراج کرایا، اس سے پہلے مدینہ مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کے ایک حصے حتیم میں آپ کو لٹا کر، جنت سے اوزار بھیج کر، آپ کے پاس جبرائیل کو بھیج کر آپ کا سینہ کھولا تھا، چاک کیا تھا، اس کو پھاڑا تھا اور زمزم کے پانی سے دھویا تھا۔ اور اسی لیے میں دلیل دیتا ہوں کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی آیا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا جب سینہ چاک کیا گیا، آپ کا سینہ پھاڑا گیا اللہ کے حکم سے۔ آج کے لفظوں میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں آپریشن کیا گیا اور آپ کا سینہ پھاڑا گیا، کھولا گیا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کھولا، جس اوزار کے ساتھ کھولا وہ کہاں سے لائے؟ جنت سے۔ حضور کا دل نکال کر جس برتن میں تشت میں رکھا وہ کہاں سے لائے؟ جنت سے۔ اور آپ کے دل کو استعمال کرنے کے لیے جتنے آلات استعمال ہوئے وہ کہاں سے لائے؟ جنت سے۔ مگر پانی کہاں سے لیا؟ زمزم کے کنویں سے۔ اگر جنت کا پانی اعلیٰ ہوتا تو جیسے باقی چیزیں جنت سے لائے تھے تو پانی بھی حوض کوثر کا لاتے، کیونکہ اعلیٰ پیغمبر کا دل بھی اعلیٰ، اس کو دھونا بھی اعلیٰ پانی کے ساتھ تھا، لیکن اعلیٰ پانی چونکہ زمزم کا تھا اس لیے اس سے دھویا۔ اور زمزم کا پانی، ایک اور بات درمیان میں نکتے کی آئی، آپ کی توجہ سے عرض کر دو کہ نہ کر دو؟ دنیا کے سارے پانی منرل واٹر لے لو، چند دن رکھ دو، اس کی سمیل پیدا ہو جائے گی، اس کے اندر بو پیدا ہو جائے گی، ذائقہ بدل جائے گا۔ مگر زمزم کا پانی لا کر ہانگ کانگ میں اپنے گھر کے اندر بوتل میں رکھ دو، سارا سال پڑا رہے، نہ رنگ بدلے، نہ ذائقہ بدلے، نہ خوشبو بدلے، نہ رنگ بدلے، نہ ذائقہ بدلے، نہ خوشبو بدلے۔ اور یہ وہ پانی ہے جو نبی کے پاؤں کی رگڑ سے نکلا تھا۔ ایک اور بات کہنے لگا، حضرت اسماعیل کے پاؤں کی ایڑی کہ رگڑ سے زمین پر پھیرے تھے کہ پانی کا چشمہ نکلا۔ جب پیغمبر کے پاؤں کی ایڑی سے نکلنے والے چشمے کا پانی وقت گزرنے کے ساتھ نہ اس کا رنگ بدلے، نہ خوشبو بدلے، نہ ذائقہ بدلے، تو وہ صحابہ جن کے دلوں پر رسول اللہ نے کلمہ داخل کیا ہو، جن کے جسموں کو رسول اللہ کے ہاتھ لگے ہوں، جن کے ہاتھ حضور کے ہاتھ سے لگے ہوں، قیامت تک کیا ابد الآباد تک ان کے ایمان کا نہ رنگ بدلے، نہ خوشبو بدلے، نہ ذائقہ بدلے۔ اس پر ایمان کا رنگ حضور نے چڑھایا ہے۔ کس نے چڑھایا ہے؟ حضور نے چڑھایا ہے۔ نہ رنگ بدلے، نہ ذائقہ بدلے، نہ خوشبو بدلے۔ عقیدہ یاد رکھنا، حضور کے غلاموں اور صحابہ کے ایمان کا رنگ مدم، اس کی خوشبو کم نہیں ہو سکتی۔ ان کو ایمان کا رنگ کس نے چڑھایا ہے؟ ان کو ایمان کے جام کس نے پلائے ہیں؟ حضور نے پلائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیغمبر ہم نے آپ کا سینہ کھولا، یعنی اس کو شک کروایا، زمزم کے پانی سے دھلوایا، اس میں علم
اور حکمت کا نور ہم نے اٹھایا.